سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اپنے اللہ، اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے گا صحیح سالم تو ہم تیرا شکر کریں۔ پھر جب ان کو دیا صحیح سالم تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے۔ گزشتہ آیات میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اپنی توحید اور اپنی ذات کو ماننے کی دعوت دی ہے وہ بہت سادہ ہے، اتنی سادہ ہے کہ اس کو ایک دیہاتی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی وہ بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ پیدا کیا تمہارے لیے، آسمان سے بارش اتار رہا ہے، پانی چلا رہا ہے اور ہوائیں چلا رہا ہے، تمہارے لیے پھل پھول اناج غلے میوے یہ سب کچھ پیدا کیا تمہارے لیے۔ اب اس کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو سمجھو۔ اگر سمجھنا ہو انسان نے تو کوئی ایک چیز بھی دیکھ کر انسان اس پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان اور یقین لا سکتا ہے۔ جیسے ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا، تو اس نے کہا گائے سے۔ تو کیا مطلب گائے نے تمہیں کیا سبق دیا یا کیا تعلیم دی جس سے تم اللہ کو جان گئے؟ کہنے لگا کہ دیکھو گائے جو ہے اس کے اندر وہ گوبر جو اس کا چارہ کھاتی ہے تو وہ سبز ہوتا ہے، پھر گوبر ہے، پھر خون ہے، پھر یہ ساری چیزیں مل ملا کر، لیکن اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے وہ ایسے جیسے نور ہوتا ہے، صاف ستھرا خوشبودار، مناسب، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی بہت اس کا مناسب ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں فرمایا کہ عبرت کا غور کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت تو جانور کے اندر سے دکھائی دے گی۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، اس کے اندر سے لبناً خالصاً سائغا للشاربین، ایسا دودھ جو بالکل خالص ہے اور بڑا خوشگوار، پینے والوں کے لیے بہت ایک عجیب و غریب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ نور کہا جاتا ہے دودھ کو اللہ کا، یہ اللہ کی خاص قدرت دکھائی دیتی ہے اس کے اندر۔ اب یہ ایسی نعمت ہے، ایسی بات ہے جو دیہاتی سے دیہاتی آدمی کے پاس بھی ہے، اس کو کچھ پڑھنے کی زیادہ بڑی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلومات تو بعض دفعہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ آ گیا، تو شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔
جو آدمی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، وہ پھر کسی آنے والے کو، بڑے بندے کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے، اس سے پوچھ پوچھ کر چلتا رہتا ہے، پھر شیطان سے بچا رہتا ہے۔ جس کا کوئی بڑا نہیں اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں خود آزاد ہوں، میں بڑی تحقیقات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اصل میں شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو دیہاتی آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کو گائے سے پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سادہ انداز میں اپنا آپ ہمیں سمجھایا ہے۔ تو ایک تو کائنات ہے پوری، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، زمین ہے، آسمان ہے، فضا ہے، ہوا ہے، خلا ہے، ستارے ہیں، او کتنا بڑا نظام، کہکشاؤں پہ کہکشائیں ہیں، آگے کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے بات۔ ایک تو یہ ہے، لیکن فرمایا کہ تم ظاہر ہے کہ یہ چیزیں خیر تمہارے پاس ہی ہیں، لیکن وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر بھی غور کر لیا کرو، دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ پوری کائنات تمہارے اندر بھی ہے۔ وانطوی فیک العالم الاکبر، انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ اس پوری کائنات میں وہ اس انسان کے اندر ہے۔ اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے، رسالہ ہے، اس میں انہوں نے پوری انسان کی اس پوری کائنات کے ساتھ مشابہت اور مماثلت دکھائی ہے کہ یہ دیکھو کائنات میں یہ ہے تو یہاں یہ ہے، کائنات میں یہ ہے تو یہاں یہ ہے، اس میں یہ چیز رکھی تو یہاں یہ رکھی، وہاں مٹی ہے تو یہاں مٹی ہے، وہاں پانی ہے تو یہاں پانی ہے، وہاں جنگل ہے تو یہاں جنگل ہے، وہاں پہاڑ ہے تو یہاں پہاڑ ہے، اس طریقے سے ہر چیز کے ساتھ اس کی مماثلت دکھائی ہے۔ تو انسان گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اس پوری کائنات کا۔ تو اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ذات کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے۔ تو یہاں آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کا جو ہے وہ دیا ہے، اس کو سبق دیا ہے کہ اس کو غور کر، اور پھر ایک رویے کی شکایت بھی کی ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ ماننے کے بعد، سب کچھ اقرار کرنے کے بعد پھر مکر جاتا ہے، ایسا عجیب مخلوق بنائی۔ فرمایا کہ وہی تم دیکھو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کہاں سے پیدا کیا، ایک جان پیدا کی پہلے آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے بنایا، ان کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس کے اندر پھونک دی اپنے امر سے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے، یہ کیا ہے، روح کیا ہے جس کے آنے سے انسان زندہ ہو جاتا ہے، جانے سے لاش ہو جاتا ہے۔ لاش کا مطلب ہے کچھ نہیں، ختم کہانی۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر ان سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کا جو جوڑا ہے ان سے پیدا کیا، یہ مرد وہ عورت۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جنس رکھی ہے نا، آپس میں اختلاف جنس ہے کہ ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، تو جبکہ خود وہ اس جنس سے پاک ہے، فرشتے اس کے مرد و عورت کی تقسیم سے پاک، ان میں نہ کوئی مرد نہ عورت، یہ تقسیم ہی نہیں ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس تقسیم سے پاک ہے، فرشتے پاک ہیں، لیکن انسان جو ہے اس تقسیم کے اندر آیا ہوا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، اور انسان کا بھی جوڑا، کہ اس میں ایک طرف مرد ہے ایک طرف جو ہے عورت ہے، نر ہے اور مادہ ہے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ یہاں جو ہے یہ لفظ قابل غور ہے کہ جو ازدواجی زندگی ہے انسان کی، زوجیت، ازدواج یعنی نکاح، شادی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو راحت ملے۔ اگر شادی کے بعد انسان کو راحت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد ہے اس شادی کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اسے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ تمہیں بتاؤں کس نکاح میں برکت ہے، جس میں مشقت کم سے کم ہے، جو بہت لمبے چوڑے جس میں اخراجات نہیں ہیں، ہلکا سا سادہ سا سیدھا سا جو نکاح ہو جائے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو شادی کے اصل مقصود تو یہ ہے، وہ جو ہلا گلا 2 4 5 دن ہوگا، کتنے دن ہوگا، سارا سال ساری زندگی تو نہیں چل سکتا، اس کے بعد زندگی تو وہی میاں بیوی کا جوڑا ہے جس نے گزارنی ہے، اور زندگی گزرتی ہے اخلاق کے ساتھ، زندگی نہ گزرتی ہے تعلیم کے ساتھ، اور نہ ہی مال کے ساتھ، نہ ہی نسب کے ساتھ، نہ حسب کے ساتھ، زندگی تو ذاتی اوصاف کے ساتھ گزرتی ہے، بالکل ذاتی اوصاف جو ہوتے ہیں، باقی سب چیزیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں۔
انسان انسان کے ساتھ گزارا کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ استاد تھے تو ان کے پاس ایک دفعہ کچھ علماء آئے، کہنے لگے جی ہم بچیوں کے لیے کچھ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، مستورات کے لیے، تو آپ کی مشورہ چاہیے اس میں ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ساری باتیں سننے کے بعد پھر ایک بات فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تم کورس جو مرضی کر لو، لیکن دیکھو جو گھر بستے ہیں نا وہ تربیت اور اخلاق سے بستے ہیں، تعلیم سے نہیں بستے. یہ بات ذہن میں رکھنا. تعلیم گھر نہیں بساتی. تعلیم تو انسان کو اویئرنس دیتی ہے، آگاہی دیتی ہے. وہ الٹی بھی ہو جاتی ہے. وہ پڑھ لکھ کے کہتی ہے میں اب برتن مانجوں، میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں گھر کے جو ہے یہ کام کروں، میں یہ کام کروں. وہ تو پھر میاں کو بھی کچھ نہیں دیکھتی. میاں اپنی ٹانگ اوپر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا سٹیٹس اوپر رکھنا چاہتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر کشاکش، لیسکن الیہا نہیں ہوتا، وہ پھر جہنم ہو جاتا ہے. تو نکاح سے مقصود جو ہے وہ سکون ہے انسان کی زندگی میں آ جائے. تو نکاح کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. تنکح المرأة لأربع، فرمایا عورت چار اس کے مقاصد ہوتے ہیں نکاح کے، لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. دنیا بھر کے آپ نکاح اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ چار چیزیں آپ کو ملیں گے اس کے پیچھے. سب سے پہلے مال. بہت سے رشتے مال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پھر مال کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. یعنی رشتہ کیا ہے؟ اصل تو شادی مال سے کی ہے اور انسان سے تو کی نہیں، نہ انسان کی قدر ہے. پھر وہ بچی آ کے روتی ہوئی ماں کو باپ کو کہتی ہے کہ میری تو وہاں عزت ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا. تو وہ اس لیے کہ وہ لینے والوں نے جو رشتہ لیا تو وہ مال دیکھ کر لیا تھا نا، انسان دیکھ کر تو نہیں لیا تھا. تو مال سے رشتہ ہوا ہے، مال سے شادی ہوئی ہے. وہ جمالی ہے، خوبصورتی دیکھ کر. یہ ہمارے نوجوان خوبصورتی کے پیچھے آ جاتے ہیں. کوئی خوبصورت جو ہے وہ دماغ میں بس گئی اور بس اسی سے شادی کرنی میں نے. یہی جناب معراج ہے، یہ کوئی حور آ گئی ہے جنت سے جس کے ساتھ شادی ہونی ہے. وہ حسب بھی ہے، پھر خاندان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ پھر بھی کچھ گزارا کرتا ہے. خاندانی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں وہ پھر بھی کچھ گزارا کرتے ہیں. لیکن چوتھا جو ہے وہ ہے فظفر ودینہا، دین کی بنیاد. دین سے مراد ہے اخلاق، یعنی ایسا انسان جو مکمل دیندار ہے. مکمل دیندار آدمی وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ وخیر الناس من ینفع الناس. وہ مسلمان آدمی ہے جو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور بہترین اس کا اعلیٰ درجہ، یہ تو 33 نمبر ہے، 33 نمبر کا پاس مسلمان یہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اور اعلیٰ درجے کا کون پاس ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس. وہ نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں دیتا بلکہ لوگوں کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتا، لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرتا ہے. ان کے دل نہیں جلاتا، بات کر کے ان کو جو ہے بیچاروں کو سر سے لے کر پاؤں تک جلاتا نہیں ہے وہ انسان. یہ ہے خیر الناس، بہترین آدمی تو یہ ہے. تو اس لیے جب بھی انسان اس مرحلے پہ قدم رکھے اپنی اولاد کا یا اپنا، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اس وقت آدمی جذبات میں آ کر ہم کچھ فیصلے ایسے کر جاتے ہیں زندگی بھر اس کی تلخیاں بھگتتے رہتے ہیں ہم، صرف اس لیے کہ برادری میں ہمارا سٹیٹس کیا ہو جائے گا. اگر ہم نے کوئی ہلکا کم مال والا رشتہ لے لیا لیکن لوگ اچھے ہیں، انسان اچھے ہیں، صفات اچھی ہیں، تو ہماری ایسا نہ ہو کہ ہم نیچ ہو جائیں. برادری والے کہیں دیکھو انہوں نے کہاں جا کے ہاتھ جوڑ لیے. تو برادری نے تو نہیں نباہ کرنا نا، نباہ تو آپ کے ساتھ اس بچے نے بچی نے کرنا ہے جس کے ساتھ ہاتھ جوڑے گئے. تو یہ قرآن پاک کا یہ لفظ ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ نکاح کا مقصود جو ہے وہ پرسکون زندگی ہونی چاہیے. اور پرسکون زندگی ہوتی ہے دین کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. چیلنج اللہ تعالیٰ کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون ہے. یاد کیا ہے؟ دین سارا یاد ہی تو ہے. انسان اللہ کے احکامات کے صحیح معنوں میں تابع ہو جائے، تربیت یافتہ ہو جائے. تربیت بہت ضروری ہے. اس کے اندر سے انا نکل جائے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز آ جائے، اس کے اندر کو اس کو پتہ چل جائے کسی انسان کا دل نہیں دکھانا، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی، بیوی کے سامنے اس کے میکے کی میں نے تحقیر نہیں کرنی، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا. یہ تربیت کا حصہ ہے. اور بیوی کو پتہ ہو کہ میں نے ماں باپ کی، ساس سسر کی عزت کرنی ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. یہ تعلیم نہیں سکھاتی. تعلیم میں آپ ہو سکتا ہے اسے آپ لیکچر دلوائیں تو 1-1.5 گھنٹے کا بہت اچھا لیکچر دے دیں، لیکن عمل کی دنیا میں صفر ہو جائے.
تو گزارا تو عمل سے ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل جیسا کرے گا ویسا ہی ہوگا۔ الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ الفاظ سے کان کو ذرا تھوڑی سی تسکین مل جاتی ہے، بس پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ فلما تغشاها، فرمایا کہ پھر جب یہ میاں بیوی ہو گئے آپس میں، پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ آگے نسل چلے گی، تو حق زوجیت ادا ہوا۔ حملت حملا خفیفہ، ہلکا پھلکا جو ہے وہ حمل ہوا، تو فمرت بھی چلتی رہی عورت، اس کو نہیں اندازہ تھا۔ لیکن فلما اثقلت، جب اندازہ ہوا کہ تو حمل ہے اور بوجھل ہونا شروع ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ فرمایا انسان کو کہا کہ ہم نے اس کو بڑی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین سے بڑا اچھا سلوک کرنا، کیونکہ انہوں نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا ہے بہت ہی تکلیف کے اندر، ووضعتہ کرہا، اور اس کو پھر پیدا کیا ہے بہت ہی تکلیف کے ساتھ، وحملہ، پھر اس کو پالا ہے بہت ہی تکلیف کے ساتھ۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ گن گن کے گزارتے ہیں ماں باپ۔ تو یہ جب یہ بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ ربہم، لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ ماں باپ کی یہ سب قربانی ایک طرف، اولاد جب جوان ہوتی ہے تو کہتی ہے تمہیں کیا خبر، ہم جانتے ہیں دنیا کیا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے شادی کرنے دو۔ پھر علماء جا کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مرضی کی شادی کرنی چاہیے یا ضرور کرنی چاہیے، لیکن جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ اور اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے۔ جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ تو شیطان کی مرضی ہے۔ دو ہی مرضی ہیں دنیا میں، یا تو اللہ کی مرضی ہے یا شیطان کی مرضی ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہاں جانا ہے۔ فلما اثقلت، فرمایا جب وہ بوجھل ہوگی، دعوا اللہ ربہما، تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ دونوں اللہ کے سامنے حضور گڑ گڑانا شروع ہو گئے اور وعد و پیمان کرنا شروع ہو گئے۔ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو بالکل چنگا بھلا صحیح سالم بچہ ہمیں دے دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تو تیرے ساری زندگی شکر گزار رہیں گے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب پھنسا ہوتا ہے تو پھر سب مانتا ہے، بڑے عہد و پیمان کرتا ہے، بڑا اقرار کرتا ہے، لیکن جب چھوٹ جاتا ہے، فلما آتاہما صالحا، اللہ نے بالکل ویسے ہی دے دیا جیسا مانگتے تھے، خوبصورت اعضاء کی سلامتی والا سب کچھ ہو گیا، لیکن دعوا اللہ ربہما، پھر فرمایا کہ جعل لہ فیما شرکا فیما آتاہما، جب اللہ نے دے دیا تو اب کہنے لگے اوہ اچھا یہ تو فلاں جو مزار پہ ہم نے جا کر وہ دھاگا باندھا تھا نا، یہ وہ اس کی وجہ سے ملا، فلاں بت کی جو ہم نے وہ نظر مانی تھی یہ اس نے دیا ہے۔ کتنا انسان ناشکرا ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ طرز عمل اللہ نے بیان کیا کہ جب ان کو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، دریا کی موجیں آتی ہیں، طغیانی آتی ہے، تو پھر گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، دعوا ربہم منیبین الیہ ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ساحل پہ لے آتے ہیں، کنارے پہ لے آتے ہیں، تو پھر اذا ہم بربہم یشرکون، پھر کہتے ہیں اچھا فلاں نے ہمیں بچایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، فرمایا کہ اللہ سے بڑا کون کرم والا ہے کہ لوگ اس کا اولاد بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کو عافیت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، ان کی جھولیاں بھی بھرتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اتنا کریم ذات۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فتعالی اللہ۔ پھر اس میں دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت کر دی غیر اللہ کی طرف، دوسرا یہ کہ عمل میں بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ ہم نے منت مان رکھی تھی کہ ہم یہ کریں گے، فلاں جگہ پہ چڑھاوا دیں گے، جا کر فلاں بت پہ جا کر یہ ذبح کریں گے، فلاں یہ کریں گے، وہ تو اب چونکہ ہو گیا تو اس لیے لہذا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر عمل سے اس کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ نام بچے کا مشرکانہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے عبد شمس رکھ دیتے تھے لوگ، سورج نے دیا ہے بچہ، سورج کا بندہ، عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، منات کا بندہ، لات کا بندہ، عزا کا بندہ، جو بتوں کے نام تھے۔ یا جو ہے وہ اس کا کوئی کسی اور غیر اللہ کا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے جو بھی ہو، اولاد تو انسان کے پاس نہیں ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے فرمایا بادشاہت زمین و آسمان کی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بچیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا کر بھی دے دیتا ہے،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، اولاد ہی نہیں پیدا کرتا اسے۔ جھنگ میں ایک مزار ہے، وہاں مشہور ہے کہ اس کی بیری ہے، اس کی جو بیر کا یا پتا یا بیر کھا لیتا ہے تو اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہاں کے جو مجاور تھے ان کی 2 بیویاں ہیں لیکن ایک بچہ بھی نہیں۔ تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، انسان کے بس میں دعا ہے، تدبیر ہے، لیکن اختیار اس کا نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، وَعِندَهُ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا فرمایا کہ خزانے اسی کے پاس ہیں، دینے والی ذات اسی کی ہے۔ ہاں دعا بالکل کروا سکتے ہیں، نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دعا کروائی، تو دعا ضروری ہے، کروا سکتے ہیں، کروانی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں تو پھر اس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف رہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دے دیا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، فرمایا کہ یہ جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے ان کے سب شرکوں سے، سب ان سے اللہ تعالیٰ تک ان کا شرک نہیں پہنچتا، یہ عاقبت اپنی خراب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔